السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ حضرات فون کر کے معلوم کر رہے ہیں، ویسے بھی سوال آیا ہے کہ عید کی مبارکباد دینا، اسی طریقے سے عید کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا اور معانقہ کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کو عید کی مبارکباد دینا یہ درست ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو عید مبارک کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عید برکت والی ہو۔ تو اس اعتبار سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دے کہ آپ کی عید برکت والی ہو، تو یہ کہنا درست ہوگا، جائز ہوگا، بلکہ ایک مستحب عمل ہوگا۔ احادیث سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو برکت کی دعا دیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ تو یہ ایک دوسرے کے اعمال کی قبولیت کی دعا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے محقق ابن امیر حاج سے نقل کیا ہے کہ ہمارے ملک شام میں لوگ ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں، تو اس کو بھی اس دعا کے عموم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جس شخص کے اعمال قبول ہو گئے تو وہ زمانہ اس کے لیے بابرکت ہو گیا، اس لیے برکت کی دعا دینا جائز ہے۔ لیکن عید مبارک کہنا فرض یا واجب نہیں، اس لیے اس کو لازم سمجھنا اور اس پر اصرار کرنا درست نہیں۔ اور اگر کوئی شخص کسی کو عید مبارک نہ کہے تو اس پر ناراض ہونا درست نہیں ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ عید کی نماز کے بعد کسی سے مصافحہ کرنا یا کسی سے معانقہ کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، اور جواب سے پہلے ایک بات آپ یہ ذہن نشی کر لیجئے کہ کسی بھی عبادت کو اگر شریعت کے مطابق ادا کیا جائے تو وہ عبادت کہلاتی ہے اور اس کا کرنے والا ثواب کا حقدار ہوتا ہے، اور اگر شریعت کے مطابق نہ ہو تو وہ بدعت ہو جاتی ہے اور اس کا کرنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے نیت باندھی، یعنی نفل نماز پڑھنی شروع کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا۔ تو اس شخص نے کہا امیر المؤمنین، مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی خوب جانتا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس عمل پر ثواب نہیں دیں گے جس عمل کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور نہ اس کے کرنے کی ترغیب دی ہو۔ بس تیری یہ نماز عبث اور بیکار ہے، لغو ہے اور فعل عبث حرام ہے، لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس بیکار عمل کے کرنے پر سزا دیں، اس لیے کہ تو نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کیا ہے۔ اب دیکھیے، مصافحہ کرنا یا معانقہ کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے، اگر کیا جائے تو اس کے بارے میں روایت آئی ہے۔ ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر اللہ لہما قبل ان یتفرقا، کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں پھر مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، مغفرت کی یہ خوشخبری اس وقت ہے جب کہ ملنے کے وقت مصافحہ کیا جائے، سلام کیا جائے، لیکن اگر اس کے خلاف کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مغفرت کا پروانہ نہیں ہے۔ اصل میں مصافحہ کرنے کا جو مسنون اور مشروع طریقہ ہے وہ ملاقات کی ابتدا ہے، یعنی جیسے ہی ملے اس وقت مصافحہ بھی کیا جائے اور معانقہ کیا جائے، یہ اصل وقت ہے۔ اب ملنے کے بعد چلتے رہیں، بیٹھیں، اٹھیں، سارے کام کریں، اس کے بعد کوئی عمل کریں، پھر اس کے بعد مصافحہ اور معانقہ کریں تو یہ بلا دلیل ہوگا۔ آج کل آپس کی ملاقات کے علاوہ اور بھی بہت سارے مواقع ایسے ہیں جن مواقعوں پر مصافحہ کیا جاتا ہے۔ مثلا بہت سے لوگ فجر کی نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ چاند دیکھ کر مصافحہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ عید کی نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں۔ اور یہ مصافحہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پہلے سے ایک ساتھ ہوتے ہیں، مثلا عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، ایک ساتھ گئے،
ایک جگہ بیٹھ کر نماز پڑھی، ایک جگہ بیٹھ کر خطبہ سنا. خطبہ سننے کے بعد فارغ ہو کر ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں. گویا کہ یہ مصافحہ اور معانقہ عید کا مصافحہ اور معانقہ ہے جو بلا دلیل ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر مفتی دارالعلوم دیوبند تحریر فرماتے ہیں کہ عید کے دن نماز کے بعد جو معانقہ اور مصافحہ وغیرہ کا طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ نماز سے پہلے بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مگر نماز سے فارغ ہو کر مصافحہ اور معانقہ کرنے لگتے ہیں. گویا یہ مصافحہ اور معانقہ عید کا مصافحہ اور معانقہ ہے. یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلکہ قرون مشہود لہا بالخیر یعنی صحابہ اور تابعین کے زمانے میں نہیں ملتی. اس لیے اس کو شرعی اور ضروری چیز سمجھ کر کرنا قطعا ناجائز اور بدعت ہوگا. ہاں اگر کوئی شخص وہاں نہیں تھا اور ملاقات ہو گئی، یا کوئی شخص کہیں باہر سے آ گیا اور ملاقات ہو گئی، تو اس سے مصافحہ اور معانقہ بدعت نہ ہوگا. لیکن جہاں اس معانقے وغیرہ کا ایسا عام رواج ہو کہ لوگ اس کو ضروری سمجھ کر کرتے ہو، تو وہاں احتیاطاً ایسے لوگوں سے معانقہ وغیرہ کرنا جس سے اہل بدعت کو سند پکڑنے کا موقع ملے درست نہ ہوگا. یعنی اگر پہلے سے موجود ہے، ساتھ ساتھ ہیں، تو مصافحہ اور معانقہ نہ کیا جائے تو یہی بہتر ہے. ہاں اگر کوئی عیدگاہ میں ہی ملا ہو، پہلے ساتھ میں نہیں تھا وہ، اب عیدگاہ میں مل گیا، اچانک سے اس پر نظر پڑ گئی، اس سے مصافحہ اور معانقہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.